کے شمال میں صحرائے گوبی سے نکل کر اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے ایمن رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف، جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ یہ وہ ہے وہ عظمت کہ جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے۔ مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ۔ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے، اگر گنتی کریں گے تو 20واں سال۔ اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے۔ ایسے 100 افراد کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی۔ کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے۔ عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوسٹ کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر، این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے supremely successful in both the religious and the secular fields۔
اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو دو جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے۔ ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، از فری۔ اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی۔ کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں؟ جلائیں، دفن کریں، یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوے کھا جائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے۔ لیکن یہ تین چیزیں، ڈوگما، ریچولز اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی۔ اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیٹھ کر طے کریں گے، اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا۔ جو بھی اکثریت سے طے کر لے کہ یہ سوشل ایولز ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے۔ اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے، اجازت دیں گے، شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے، پابندی لگا دیں گے۔ زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے۔ لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے، سول مقدمہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں۔ جو چاہے کر دیں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں۔ یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف۔ اب سمجھیے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں، مے بی دے آر زیرو۔ اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے۔ مثلا مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح، مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے۔ مہاتما گوتم بدھ کی بھی، سدھارتھا گوتما، اور لیکن یہ جو ریاست، سیاست، معاملات ملکی، ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، زیرو دونوں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ۔ اسی طرح میں نے ابھی بتایا، اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں، ادھر یہ اس بلندی پر ہیں، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے، خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے۔ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں، تقابل کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں، ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں۔ ایچ جی ویلز، برطانوی فکشن رائٹر،